الرحيم وكرهت في مسجد جماعة إن كان الميت فيه وإن كان خارجه اختلف المشايخ. اختلاف المشايخ بناء على أن علة الكراهة عند البعض توهم كالبيت المسجد، فإن كان الميت خارجه لا تكره عنده، وعند البعض أن المسجد لم يبنى إلا للصلوات الخمس، فالميت وإن كان خارجا يكره عنده أيضا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. صلاۃ جنازہ چل رہا ہے. صلاۃ اور مکروہ ہے مسجد جماعت میں. مسجد جماعت جو ہے اس میں صلاۃ جنازہ پڑھنا مکروہ ہے. اگر ہو میت مسجد کے اندر اور اگر ہو میت خارج المسجد تو اختلاف کیا ہے مشائخ نے. اختلاف مشائخ کا مبنی ہے اس بات پر کہ کراہت کی علت بعض کے نزدیک توہم ہے مسجد کی تلویث کا. میت بدن میں کو گند نکلے مسجد خراب ہو ویندی. اور اگر ہو میت خارج المسجد لوگ مسجد میں کھڑے ہیں تو نہیں مکروہ ان کے نزدیک جن کی یہ علت ہے. اور عند البعض مسجد میں جنازہ مکروہ ہے اس لیے کہ مسجد نہیں بنائی گئی مگر صلوات الخمس کے لیے. جی پس میت اگرچہ ہو خارج بھی مکروہ ہے ان کے نزدیک. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. وَكُرِهَتْ یہ کون سی کراہت ہے؟ قیلہ بعد نے کہا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے. مکروہ جیسا کہ تحقیق کی ہے اس کی قاسم بن قطلوب غا نے رسالے کے اندر جو مستقل ہے ان کے لیے اسی مسئلے پر اور اسی کی طرف میلان کیا ہے اکثر متاخرین نے کہ یہ کراہت کون سی ہے. بعض نے کہا ہے کہ کراہت تنزیہی ہے. ترجیح دی ہے اس کو محقق ابن الحمام رحمہ اللہ نے تنزیہ کو فتح القدیر میں اور ان کے تلمیذ ابن امیر الحاج نے حلبات المجلی میں جو شرح منیہ کی وغیرہ میں. اچھا جی اس میں اصل کے جنازہ مسجد میں جو مکروہ ہے دلیل کیا ہے؟ اصل اس میں حدیث ہے. اصل اس میں حدیث ہے کہ جس نے نماز پڑھی میت پر مسجد میں فلا شیء لہ. اخرج ابو داود وابن ماجہ وابن ابی شیبہ وغیرہم. کلام کیا ہے اس کی سند میں لیکن تحقیق کیا ہے ابن قیم نے ذات المعاد میں اور ان کے غیر نے کہ اس حدیث کی سند حسن ہے محتج بہ ہے. او دیکھو اور 4 نمبر تھے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے نماز پڑھی جنازہ پر مسجد میں فلیس لہ شیء فی سنن ابن ماجہ و مسند احمد وغیرہ. جی توجہ ذرا. اچھا جی اور تائید کرتی ہے اس کی
یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا غور کرے جے دین سمجھنے واسطے عقل چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں تھی عادت مبارکہ صلاۃ علی الجنازہ اپنی مسجد میں، باوجود ہے کہ اتھے ہزاراں دا ثواب ہے، کتھے اما شرف ہی، بلکہ سرکار تشریف لے جاتے کھلی جگہ کی طرف، مصلی کا مطلب کھلی جگہ کی طرف۔ اور ہن سنیا جے اور جڑی دلیل بناندے نے اور تحقیق ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہ آپ نے نماز پڑھی سہل اور سہیل پر مسجد میں، اخرجہ مسلم وغیرہ، اور یہ واقعہ تو حال ہے، یعنی ایک واقعہ ہے، باقی ساری زندگی سونے جڑے جنازے پڑھے نے او ہن ایک نو دلیل بنانا مسجد وچ دی تے جڑا سرکار دا معمول ہے انہوں چھڑ دینا، کو سمجھ آ رہی گل نہیں؟ تا میں کہ بھی عقل کو کام لو نا، شاباش۔ لا عموم لہو، اور حمل کیا جائے گا بیان للاجزاء پر کہ یہ اگر مسجد میں پڑھ لیا تو ہو گیا کافی ہے اس پر، اور تحقیق تفصیل کیا ہم نے وہ جو تعلق پکڑتی اس مقام کے ساتھ تعلیق الممجد میں انشاءاللہ خیر ہوئے وغیرہ۔ اچھا جی، پھر کراہت محض وہ ہے جب کہ عذر کوئی نہ ہو، عذر نہ ہو مسجد میں پڑھیں تو مکروہ ہے، باہر پس اگر ہو کوئی عذر تو پس نہیں کراہت، مثلا بارش ہے تے باہر کوئی تھان کو نہیں بنائی جنازے دی، یا اعتکاف میں ہے وہ جس کے لیے حق تقدم ہے تو آپ مسجد میں لا سکتے ہیں، قضا فی الحال بات سمجھی گل جی۔ اچھا جی، مسجد الجماعت کہا ہے، وہ مسجد الجماعت کے ادا کی جاتی ہے، اس میں نماز جماعت کے ساتھ۔ اعتراض کیا اس سے، اس مسجد سے جو بنائی سجدہ گاہ مراد ہے، اس مسجد سے جو بنائی گئی ہے کس کے لیے؟ جیڑی جنازہ گاہ ہے نا وہ مسجد کا حکم نہیں ہے گا انہوں، اتھے ٹھیک ہے۔ اختلاف المشائخ، یعنی تعلیل بیان کی ہے، دوبارہ گل شروع، بعض مشائخ نے صلاۃ جنازہ کی کراہت کی مسجد میں، بائیں طور کے اس میں توہم ہے مسجد کی، باوجہ احتمال یہ کہ نکلے نجس میت کے منافذ سے، اور جڑے سوراخ نے، اور واقع ہو جائے مسجد میں، اور ہمیں حکم دیا گیا مساجد کی تنظیف کا اور مساجد کو علیحدہ رکھنے کا ان چیزوں سے جو وہم دیں تلویث کا، مسجد ان سے بچائی جائے۔ اچھا جی، پس اس پر جب یہ بات ہو، پس اس پر نہیں مکروہ جب ہو میت خارج المسجد، اگر یہ دلیل ہے تو جب مسجد باہر ہے پھر تلویث کا امام نہیں ہے، اور مصلی داخل المسجد ہے تو ٹھیک ہے۔ اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے علت بیان کی ہے کہ مساجد محض بنائی گئی ہیں صلوات الخمس و نحوہا کے لیے، نحوہا جمعہ، پس نہ ادا کی جائے گی اس میں غیر اس کا کہ بنائی گئی ہے مسجد اس کے لیے، اس کا غیر ادا اس میں سنیں ما موصولہ ہی منافیہ نہیں آ، پس اس پر مکروہ ہوگی مطلقاً، میت پامیں اندر ہوئے تے پامیں باہر ہوئے۔ قولہ، اور مکروہ ہے صلاۃ جنازہ مسجد جماعت میں اگر ہو میت مسجد میں، اور اگر ہو میت خارج المسجد، تو اختلاف کیا ہے مشائخ نے، اختلاف کرنا مشائخ کا مبنی ہے اس بات پر کہ کراہت کی علت
عند البعض وهو روایت النوادر عن ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عند البعض توہم ہے مسجد کی تلویث کا، اور اگر ہو میت خارج المسجد تو نہیں مکروہ. کون؟ صلاۃ جنازہ ان کے نزدیک. اور عند البعض یہ کہ مسجد نہیں بنائی گئی مگر صلوات الخمس کے لیے، پس میت اگرچہ ہو خارج مکروہ ہے بھی ان کے نزدیک. منع کر کے چلیے. اور مکروہ ہے نماز جنازہ مسجد جماعت میں اگر ہو میت مسجد میں، اور اگر ہو میت خارج المسجد. تو اختلاف کیا ہے مشائخ نے. اختلاف مشائخ کا مبنی ہے اس بات پر کہ کراہت کی علت بعض کے نزدیک توہم ہے مسجد کی تلویث کا، بس اگر ہو میت خارج المسجد تو نہیں مکروہ ان کے نزدیک. اور بعض کے نزدیک یہ ہے کراہت کی علت یہ ہے کہ مسجد نہیں بنائی گئی مگر صلوات الخمس کے لیے، بس میت اگر جو خارج ہو مکروہ ہے ان کے نزدیک. جی. ومن ولد فمات سمي وغسل وصلي عليه استحل وإلا أدرج في خرقة ولم يصلى عليه وغسل وهو المختار. ففي ظاهر روایت أنه لا يغسل لكن المختار هو الأول. اور وہ بچہ جو پیدا ہوا زندہ تو بس فوراً مر گیا، نام رکھا جائے گا اور غسل دیا جائے گا، کفن تو خامخواہ ہے، اور نماز پڑھی جائے گی اس پر. لیکن ان استحلا اگر پیدا ہو کر اس میں زندگی کی علامت تھی پھر فوت ہوا، اور اگر اندر ہی فوت ہوا پیدا ہوا، وگرنہ داخل کیا جائے گا کپڑے میں اور اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی اور غسل دیا جائے گا. غسل قبر بھی بنانی ہے، کفن بھی، سارا کچھ نام ہی رکھنا ہے، اور اجر پکال و مسئلہ، اور یہی مختار ہے. اور ظاہر و روایہ میں ہے کہ غسل نہیں دیا جائے گا، لیکن مختار اول ہے. مختار او لکھے تھلے مختار اول تے ومثلہ فی الخانیہ. وہ نصارے میں چیز ہے کہ مختار ہے بھی انہوں غسل دینا ہے. اچھا جی انہوں پڑھو. او وغسلہ سنیں، اس لیے کہ وہ نکلا ہے زندہ دنیا میں، پس دیا جائے گا اس کو حکم کن کا. اصل حدیث ہے کہ طفل اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے تو نہیں وارث بنے گا، نہ وارث بنائے گا حتیٰ کہ وہ آواز نکالے. پھر پہلے وہ جو اس کے لیے جائیداد رکھی وارث بنے گا، پھر اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ وارث، یہ ان کا مورث بنے گا، اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. آخر جاؤ ترمذی والنسائی وابن ماجہ وغیرہم. جی. قولوا ان استحلا، جزمی بات یہ ہے کہ یہ جو ان استحلا یہ قید ہے کس کے لیے؟ صرف کیونکہ غسل نہیں مختص ان استحلا کے ساتھ، اور اسی طرح نام رکھنا بھی کیونکہ غیر مستحل بلکہ سکت وہ کہ ظاہر ہو گئے اس کی، اس کا بھی نام رکھا جائے گا تاکہ بلایا جائے اس کے نام کے ساتھ حشر میں. ہن سمجھ آ گئی جی؟ انہوں دا نام ہی رکھنے، غسل بھی دینے، کفن، قبر، سارا کچھ. سنیں جی؟ تو صرف صلاۃ جنازہ نہیں ہے. اور وارد ہے او تھلے والا، وارد ہے سونیا فرمایا نام رکھو اپنے اسقاط کا، جڑے سکت نے ان کے، کیونکہ وہ تمہارے فرت ہیں، تمہارے نات کم از کم رکھو نہ تو سونا جا. او فیض القدیر شرح جامع صغیر ابن عساکر تاریخ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنے ہی یہ حوالے نہیں بنا کی کرو تے غسل بھی
قبر بھی کفن بھی کرو، صرف جنازہ نہیں ہے، ان پکا لو۔ ہو آئے میری توبہ۔ اور استحلال اصل میں آواز بلند کرنی چاند دیکھنے کے وقت، پھر استعمال کیا گیا یہ استحلال مطلق رفع صوت میں، مراد اس کے ساتھ بچے کا استحلال کیا، رفع صوت بالبکا، اور رو پہ ہے پھر فوت ہو گئے، یا وہ جو قائم مقام ہے رونے کے ان سے جو دلالت کرے اس پر کہ نکلا تھا زندہ، یعنی عضو کا حرکت کرنا وغیرہ۔ جی اے شاباش سے تے مختار کون ہے؟ اول بینو غسل دینا ہے، اس لیے کہ یہ نفس ہے، من وجہ اس دلیل کے ساتھ کہ اس کے ساتھ ولدہ بن گئی ہے لونڈی، اور اسی کے ساتھ عدت ختم ہو گئی ہے، تو پھر پورا کام ہوا تو ہے، اور نہیں لازم آتا سکوت صلات سے کیڑی شے، کیونکہ غسل تے صلات کو لازم ملزوم تو نہیں نا جی، کما فی الکافی قضا فی البنایا، اور وہ بچہ جو پیدا ہوا بس فوت ہو گیا، نام رکھا جائے گا اور غسل دیا جائے گا اور نماز پڑھی جائے گی اس پر، اگر وہ زندہ پیدا ہوا، خلاصہ وگرنہ داخل کیا جائے گا کپڑے میں اور نئی نماز پڑھی جائے گی اس پر اور غسل دیا جائے گا، باقی نا قبر سارا کچھ یہی مختار ہے، اور ظاہر الروایہ میں ہے یہ کہ غسل نہ دیا جائے، لیکن مختار وہ اول ہے۔ جی بسم اللہ۔ بندہ اور وہ بچہ جو پیدا ہوا بس فوت ہو گیا، نام رکھا جائے گا اور غسل دیا جائے گا اور نماز پڑھی جائے گی اس پر، اگر زندہ پیدا ہوا، وگرنہ داخل کیا جائے گا کپڑے میں اور نئی نماز پڑھی جائے گی اس پر، غسل دیا جائے گا، اور یہی مختار ہے۔ ظاہر روایہ میں یہ ہے کہ نہ غسل دیا جائے، لیکن مختار وہ اول ہے۔ سبیون صوبیہ فماتا ان صوبیہ بلا احد ابویہ او مع احدہما فاسلم عاقلا او احدہما صلی علیہ والا فلا فإنه جی فإنه اذا صوبیہ بلا احد ابویہ یکون مسلما بسم اللہ الرحمن فیصلی علیہ، فإن صوبیہ مع احد ابویہ فإنہ لا یکون تبا للدار، فإن اسلم ہوا فالحال وانه عاقل فاسلامه صحیح فیصلی علیہ، وإن أسلم أحدهما يكون مسلما تبا لأحدهما فيصلى عليه، وإلا فلا أي إن صبي مع أحد أبويه ولم يسلم أحد من أبويه ولا هو عاقل لا يصلى عليه، فهذا يشمل ما إذا لم يسلم أصلا أو أسلم وهو غير عاقل۔ بچہ قید کیا گیا، جہاد ہویا تو بچہ قید ہو گیا جی، پس فوت ہو گیا دارالاسلام میں جا کے، اگر قید کیا گیا بچہ اپنے والدین میں سے کسی ایک کے بغیر، نہ نال ماں تو نہ نال ایک صورت، یا ان دونوں میں سے ایک ہے، پس اسلام لے آیا بچہ درا حال کے عاقل ہے، بچہ سیاح ہے 7-8 سال دا عقل ہے، وہ اسلام لے آندا ہے تو پھر فوت ہو گئے، یا دو میں سے کوئی ایک والدین سے اسلام لے آیا، 3 صورتیں ہو گئی ہیں، یہ بچہ ہو گیا فوت، تو صلی یا علیہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس پر 3 صورتیں، اور اگر ان میں سے کوئی صورت بھی نہیں ہے تو لا فلا پس نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا شرح دھیان کرے جی، کیونکہ جب قید کیا گیا اپنے آباوین میں سے کسی ایک کے بغیر، نہ نال ماں نہ پیو ہے، تے بچہ چھوٹا ہے تو ہوگا وہ مسلم تابعداری کرتے ہوئے دارالاسلام کی، یہ دارالاسلام میں
لہذا مسلمان شامل ہیں. کفن دفن قبر جنازہ سب کچھ کرنا ہے, مسلمانوں کے قبرستان دفنانا ہے. پس نماز پڑھی جائے گی اس پر ایک صورت. اور اگر قید ہوا ابوین میں سے کسی ایک کے ساتھ, پس اس وقت بچہ نہیں ہوگا تابع کس کے؟ اب کہ میں فَإِنْ أَسْلَمَ ہوا, اگر وہ خود اسلام لے آیا اور حال یہ ہے کہ وہ کیا ہے, تو پس اس کا اسلام صحیح ہے. تو ہن کی ہو گیا ہو؟ ہاں فوت ہو گیا. تو فَيُصَلَّى عَلَيْهِ, اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. 2. اور اگر اسلام لے آیا والدین میں سے ایک, تو ہو جائے گا بچہ مسلم تابع کرتے ہوئے 2 میں سے. کیونکہ پیچھے بھی قانون پڑھے ہوں پھر دوبارہ جی کہ بچہ بالغت سے پہلے جو ان کے والدین میں سے جو خیر ہے اس کے تابع ہوتے ہیں جی. تو پس نماز پڑھی جائے گی بچے پر. وَإِلَّا, ہن فلاح دا مطلب یعنی اگر بچہ قید کیا گیا ابوین میں سے کسی ایک کے ساتھ, نہیں اسلام لایا کوئی بھی اس کے, اور نہ ہی بچہ عاقل ہے, یہ بچہ فوت ہو گیا ہے کیونکہ سب دی نفی کرنی ہے, تو لا یصلی علیہ, اس پر نماز جنازہ. پس یہ شامل ہے اس صورت کو جب کہ بچہ بالکل اسلام نہ لائے, یا اسلام تو لائے لیکن وہ غیر عاقل ہو. دونوں صورتوں میں والدین کے تابع ہے. سمجھے؟ اچھا جی دھیان کرے جو ہو وال کہ دیکھیں سبیون, جان اس بات کو کہ بچہ جب قید کیا گیا بچہ جب, تو پس نہیں خالی یا یہ کہ ہوگا بچہ ابوین میں سے کسی ایک کے ساتھ یا اکیلا ہوگا. آگے سمجھے؟ پس اگر اول صورت ہے کہ اکیلا, کیا ہے نہیں ابوین میں سے ایک کے ساتھ ہے, پس اگر اول صورت ہے تو پس وہ تو نئی نماز پڑھی جائے گی اس پر, چھوٹا ہے تو, اس لیے کہ یہ کافر ہے, تابع ہے کس کے؟ ہاں اس سے استثناء, مگر یہ کہ اقرار, آگے الف لکھا ہونا ہے, الف نہیں ہے, مگر یہ کہ اقرار کرے اسلام کا, تثنیہ نہیں مراد کلّا بچہ مراد ہے, مگر یہ کہ بچہ اسلام کا اقرار کرے اور وہ یا عقل سمجھتا ہو اسلام کی صفت کو, یعنی اسلام کو سمجھتا ہو. تو ہن بھی پس اگر اسلام لے آیا سبی عاقل, کہاں کیونکہ سبی عاقل کا اسلام کیا ہے, تو پس جب اسلام لے آیا حالانکہ وضو, تو داخل ہو جائے گا, تو فوت ہو جائے گا, تو نماز پڑھی جائے گی اس پر اس وقت. اور اسی طرح جب اسلام لایا اس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اسلام لے آئے, تو پس وہ اس وقت ہو جائے گا مسلم والدین کی, اگرچہ وہ عاقل ہو, اگرچہ وہ بلوغت سے پہلے والدین کے تابع ہے, مسلمان شمار ہوگا. وہ سمجھتے ہیں؟ دھیان کرے جیتے, کیونکہ طفل جب تک نہ بالغ ہو تابع ہوتا ہے خیر الابوین کے عذرو دین کے, اور بنایا جائے گا والدین کی طبیعت کی وجہ سے اس کو, وہ تابع مطلب توالی سمجھو پہ. اور اسی طرح جب قید کیا گیا بچہ بغیر اپنے, پس بے شک وہ اس وقت ہوگا مسلم حکمن تبن لے, جیسا کہ لقیت کا حکم ہے. او فیسلام ہو دلالت کرتی اس پر ما وہ بات جو ثابت ہے کتب سیر میں اور حدیث میں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے, حالانکہ ابھی آپ بالغ نہیں تھے, بالغ تو پس قبول فرمایا آپ کا اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اچھا جی, بچہ
قید کیا گیا پس فوت ہو گیا، اگر نہیں قید کیا، اگر قید کیا گیا اپنے آبائین میں سے ایک کے بغیر یا دو میں سے ایک کے ساتھ، پس اسلام لایا دراہ لے کے عاقل ہے، یا والدین میں سے ایک اسلام لے آیا تو نماز پڑھی جائے گی بچے پر، وگرنہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس بے شک جب قید کیا گیا بچہ اپنے ابوین کے ایک کے بغیر تو ہوگا مسلم تابع کرتے ہوئے دار کے اور دارالاسلام، پس نماز پڑھی جائے گی اس پر، اور اگر قید ہوا ابوین میں سے ایک کے ساتھ پس اس وقت نہ ہوگا بچہ تابع دار کے۔ ہن اس وقت ان دی اپنی حالت ویکھنی تے والدین دی حالت ویکھنی ہے۔ پس اگر اسلام لے آیا بچہ حالانکہ بچہ عاقل ہے تو پس اس کا اسلام صحیح ہے تو فوت ہو گیا، پس نماز پڑھی جائے گی اس پر، اور اگر اسلام لایا دو کا ایک تو ہوگا مسلم تابع کرتے ہوئے دو میں سے ایک کے لیے۔ اگر اسلام لایا ان دو کا ایک اور ماں پیو چوں تو اب بھی بچہ کیا ہوگا؟ تب بن لے جڑا بھی مسلمان ہوگا ماں یا پیو تابع، پس نماز پڑھی جائے گی بچے پر، وگرنہ پس نہیں۔ یعنی اگر قید کیا گیا ابوین میں سے ایک کے ساتھ اور نہیں اسلام لایا کوئی ایک اس کے ابوین سے، اور نہ ہی خود وہ عاقل ہے تو اے فوت ہو گئے، نہیں نماز پڑھی جائے گی اس پر، پس یہ شامل ہے اس صورت کو کہ جب نہ اسلام لائے بالکل، کون بچہ یا اسلام لائے حالانکہ وہ غیر عاقل ہے، 3-4 سال دا جی بچہ قید کیا گیا پس فوت ہو گیا، اگر قید کیا گیا بغیر اپنے والدین میں سے ایک کے بغیر یا دو میں سے ایک کے ساتھ اگر اسلام لے آیا طرح حالے کے عاقل تھا، یا اسلام لے آیا والدین میں سے ایک تو نماز پڑھی جائے گی اس پر، وگرنہ پس نہیں۔ پس بے شک بچہ جب قید کیا گیا بلا حد یا بغیر تو ہوگا بچہ مسلمان تابع داری تبع لذالک، پس پڑھی جائے گی نماز اس پر، اور اگر قید کیا گیا اپنے والدین میں سے ایک کے ساتھ پس اس وقت نہیں ہوگا تابع دار کے، پس اگر اسلام لے آیا بچہ حالانکہ بچہ عاقل ہے پس اسلام اس کا صحیح ہے، پس نماز پڑھی جائے گی اس پر، اور اگر اسلام لایا دو میں سے ایک تو ہوگا بچہ مسلم تبع لأحدہما، پس نماز پڑھی جائے گی بچے پر، وگرنہ پس نہیں۔ یعنی اگر قید کیا گیا اپنے والدین میں سے ایک کے ساتھ اور نہیں اسلام لایا اس کے والدین میں سے کوئی ایک، اور نہ ہی بچہ عاقل ہے تو نہیں نماز پڑھی جائے گی بچے پر، بس یہ صورت شامل ہے اس صورت میں بھی کہ جب نہ اسلام لائے بالکل یا اسلام لائے حالانکہ بچہ غیر عاقل نہیں ہے، کافر ماتا یغسلہ ولیہ المسلم غسل النجس اے یصب علیہ الماء علی الوجہ الذی یغسل النجاسات لا کما یغسل۔ این باب تفیل بناؤ تا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ غسل ہوتا ہے خود غسل کرنا تو جو غسل دوسرے کو غسل دینا، جی اگے جی لا کما یغسل المسلم بالبدایۃ بالوضوء وبالمیام ما یلفہ فی خرقۃ۔ چلو کافر مر گیا تو اندہ کافر رشتہ دار کوئی نہیں، اندہ جڑا رشتہ دار ہے مسلمان ہے تو کی کرے، انہوں بھی کی کرنا ہے ہونا، تو غسل دے اس کو اس کا ولی مسلم، اس کا جیسے دھونا نجس کو، جیسے یعنی انڈیلے اس پر پانی اس وجہ پر کہ دھوتا ہے وہ نجاستوں کو، نہ جیسے کہ غسل دیا جاتا ہے مسلمان کو ابتدا کرنے کے ساتھ وضو کے ساتھ اور میامن کے ساتھ، اے نہیں اوتے بالٹی پانی دی روڑ دیتی جی بس،
اور پھر لپیٹے اس کو کپڑے میں. اتنے کوئی کفن کا کوئی سنت طریقہ کوئی نہیں ہے، صرف انہوں کجنا کپڑے جے خو جو کپڑے مرضی کج دے. اور کھودے اس کے لیے گڑھا اور پھینک دے اس کو اس میں. ان چھپانا ہے، باہر نہیں رکھنا. جی انسان ہونے دے ناطے نال ویکھ لو ہیں، مینوں ڈنگراں طرح باہر سٹ دیو، کتے شتے کھا جان. انج نہیں ہے جی. پھر ایویں گندا نہیں، نوا کے پانی ڈول شول کے پھر کپڑے لپیٹ کے پھر ٹویا کٹ کے بچے نو لمحہ پاؤ. جی ہائے ہائے. اچھا جی اس کا ولی غسل دے جو مسلمان ہے. اصل اس میں حدیث ہے جو کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئے آپ کے والد جناب ابو طالب. اگلا لفظ میں نہیں بولتا پہ چونکہ اختلاف ہے جی جی ضرورت پہ بولے. پس خبر دی حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو سرکار نے فرمایا حضرت علی کو جا پس غسل دو ان کو، ان کفن پہناؤ ان کو اور چھپا دو ان کو. جی اے بھی اصل دلیل ہے، اے دلیل ہے. تو جی آپ دا ایمان ثابت ہو پھر دلیل نہیں بنتی. دلیل تو بنے نا کافر چھپانے ہوتے پھر نہیں بنتی. اخرجہ ابن سعد فی طبقات و نحوی فی سنن ابی داود و النسائی. اچھا جی ویلقی فیا، یہ کل مسلمان تا کرنا ہے جب کہ نہ ہو اس کے لیے قریب. پس اگر ہو قریب کافر تو پس اولا ہے ترک اس کا اس کے لیے. تو نہ آخنا ہے کافر ہی تمہیں کافر انہوں سنبھالنا. سنے ہی چلو جی. کافر فوت ہو مر گیا تو دھوئے اس کو اس کا ولی مسلم جیسے دھونا نجاست کو، یعنی انڈیلے اس پر پانی یا انڈیلا جائے پانی اس وجہ پر کہ دھوتا ہے نجاستوں کو، نہ جیسا کہ غسل دیا جاتا ہے مسلم کو ابتدا کرنے کے ساتھ وضو کے ساتھ اور تیامن کے ساتھ، اور لپیٹے اس کو کپڑے میں اور کھودے گڑا اور پھینک دے اس کو اس میں. جی کافر مر گیا، غسل دے اس کو اس کا ولی مسلم جیسے دھونا نجاست کا، یعنی وہ ڈیلا جائے اس پر پانی ایسی وجہ پر کہ دھوئی جاتی ہے نجاست، نہ جیسا کہ غسل دیا جاتا ہے مسلم ابتدا کرنے کے ساتھ وضو کے ساتھ اور میامن کے ساتھ، اور لپیٹے اس کو کپڑے میں اور کھودے گڑا اور ڈال دے اس کو گڑے. وسنة في حمل الجنازة 4 وأن تضع مقدمها ثم مؤخرها على يمينك ثم مقدمها ثم مؤخرها على يسارك ويسرعون بها لا خببا وكره الجلوس قبل وضعها والمشي خلفها أحب. اور مسنون. اچھا جی پچھلی گل مک گئی. مسلمان میت جنازہ لے جانا تو کیویں لے جانا ہے، اور مسنون ہے جنازے کے اٹھانے میں 4 شخص. کتنے؟ 4 شخص. اچھا پھر 4 کو پایا نہیں چما پاوے انہوں پھر موڈا دینا ہے، اور یہ کہ رکھے جنازے کے مقدم کو پھر جنازے کے مؤخر کو اپنے یمین پر، اپنے میت لیٹی ہوئے گی تو میت بھی یہی یمین، پھر میت کا اگلا حصہ جنازے کا اگلا حصہ، پھر اس کا پچھلا حصہ اپنے. تو یہ سار میت اب یہ سارے یہ جی ایک تل جانا کمیں میں، اور جلدی لے جائیں جنازے کو لیکن لا خوابہ بن، جو پجید ہے نا نس کے نہیں اونج بھی تیز چلنا ہے. تیز چلنا تو پجنے چ فرق ہے جی. اچھا جی مسئلہ اور مکروہ ہے بیٹھنا جنازے کے رکھنے سے پہلے. رکھن تو پہلے کی کرنا، اگلی گل پڑھ دیں تو دھیان کریں جب. قول اربعۃ
حتیٰ کہ اٹھائے ہر ایک ان چار میں سے بطرف الجنازہ ایک ایک پاوا، ایک ایک قولہ وَإِن تَدَعَ عطف علی قولہ اربعۃ، اور خطاب یہاں یہ کہ رکھ توں خطاب یہاں غیر متعین کو ہے، اصل اس کا وہ ہے جو وارد ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے فرمایا جو تابع داری کرے جنازے کی پس چاہیے کہ اٹھائے سریر کے سارے جوانب سے، سریر کے کیونکہ یہی سنت سے ہے۔ والے لکھے نہیں اخرج ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما وفی الباب اخبار مبسوطہ فی البنایا و نصب الرایا وغیرہما۔ پھر اس کے مؤخر کو پہلو اگے کیوں؟ یہ باوجہ متقدم کے شرف کے باسباب تقدیم کے اور استحباب تیامن کی ہر شے میں، اس واسطے پہلو سجے پاسے ہوں تو پھر کھبے پاسے ہوں۔ وَيُسْرِعُونَ یہ اسراء سے ہے یعنی چلیں جنازہ لے کر مسرعین۔ سنیا جی وہ پلاؤ جی اور بوجہ حدیث کے سونیا فرمایا جلدی لے چلو جنازے کو، پس اگر ہے وہ صالحہ تو پس خیر ہے، آگے پہنچاؤ جنازہ خیر کی طرف، اور اگر ہے وہ سیئہ تو پس شر ہے، رکھ دو تم شر جنازے کو اپنی گردنوں سے۔ او صحیح بخاری صحیح مسلم ویندے پہ اخرج البخاری وغیرہ جی۔ قولوا لا خببن الخبب بفتحات، ایک قسم کا دوڑ، عد دوڑنا، اور تحقیق وارد ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرکار سوال کیے گئے اسراء الجنازے سے، فرمایا خبب سے نیچے۔ اخرج ابو داود و ترمذی۔ اچھا جی مکروہ ہے قبل وداع یعنی پہلے رکھنے مردوں کی، باوجہ حدیث کے کہ جب تم پیچھے چلو جنازے کے تو نہ بیٹھو حتیٰ کہ رکھ دیا جائے۔ اخرج ابو داود وغیرہ۔ راز اس میں یہ ہے کہ کبھی احتیاجی ہوتی ہے تعاون کی طرف، کس میں؟ اٹھانے میں، تو جڑا بندہ کھلوتا ہے نا پھج کے موڈا دے لوے گا، اور قیام زیادہ قدرت رکھتا ہے اس کام سے۔ اور ذکر کیا گیا خانیہ اور عنایہ میں یہ کہ مکروہ ہے کھڑا ہونا جنازے کے رکھنے کے بعد رجال کی جو بھی، اور محیط میں افضل یہ کہ نہ بیٹھیں حتیٰ کہ برابر کر دی جائے مٹی اس پر، تو پھر بیٹھ بے۔ قال فی البحر الاول اولا، پیچھے بہ جان بے۔ اچھا جنہیں مٹی پانی تو پا رہے ہیں جی۔ اچھا اگلا ایک جملہ پڑھو، پڑھے سے نا۔ اور مشی چلنا جنازے کے پیچھے احب ہے، جنازے کے پیچھے چلنا احب ہے، مسئلہ پڑھو ہوئے۔ والمشیو خلفہ یعنی جنازے کے پیچھے چلنا احب ہے یعنی احسن، اور اگرچہ جائز ہے چلنا جنازے کے آگے بھی اور دائیں بھی۔ اور ہن حدیث سنو بوجہ حدیث عبد الرحمن بن ابزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے فرمایا کہ تھا میں ایک جنازے میں، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما چل رہے تھے جنازے کے آگے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے جنازے کے پیچھے۔ تو عبد الرحمن کہتے میں نے جناب مولا علی سے عرض کی کہ دیکھتا ہوں میں آپ کو کہ آپ چل رہے ہیں جنازے کے پیچھے، اور جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چل رہے ہیں جنازے کے آگے۔ تو فرمایا جناب مولا علی نے کہ البتہ تحقیق وہ دونوں ہستیاں جانتی ہیں اس بات کو
کہ چلنا جنازے کے پیچھے افضل ہے چلنے پر جنازے کے آگے، جیسا کہ جماعت کی نماز کو فضیلت ہے اکیلے کی نماز حد نہیں ہوگی، ایک نماز تے 25 گنا یا 27 گنا، پیچھے چلنا اینا ثواب ہے، اگے چلنا ایک نماز پیچھے چلنا 27 نماز ہے، مطلب یہ نہیں کہ نماز یہ نہیں کہ بھی اینا فرق ہے، لیکن آپ نے فرمایا لیکن توجیہ کی، لیکن وہ دونوں پسند کرتے ہیں یہ کہ آسانی کریں لوگوں پر۔ اخراج عبد الرزاق فی مصنف ہی، باب میں اخبار و آثار مبسوطہ ہیں فی تخریج حدیث الہدایہ للذیلی، اور وہ جو سنن اربع وغیرہ میں ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ کہ دیکھا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جناب ابو بکر جناب عمر کو کہ وہ چلتے تھے جنازے کے آگے، جی ان میں یہ ہے او دیکھو نا تھلے خیر ہو گیا آ رہے جی، مطلب ہے بھی لیکن بھی پیچھے چلنا کی یہ افضل ہے جی۔ منع کر لو اور کتوں مسنون ہے جنازے کے اٹھانے میں 4 شخص، اور یہ کہ رکھے تم جنازے کے اگلے حصے کو، پھر جنازے کے پچھلے حصے کو اپنے یمین پر، پھر جنازے کے اگلے حصے کو، پھر جنازے کے پچھلے حصے کو اپنے یسار پر، اور اسراء کرے تو جلدی لے کر چلے وہ جنازے کو، نہ کہ دوڑیں، اور مکروہ ہے بیٹھنا جنازے کے رکھنے سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور چلنا جنازے کے پیچھے احب ہے، ہاں جی، اور مسنون ہے جنازے کے اٹھانے میں 4، اور یہ کہ 4 شخص، اور یہ کہ اٹھائے جنازے کے مقدم کو، پھر جنازے کے مؤخر کو اپنے دائیں کاندھے پر، پھر جنازے کے مقدم کو، پھر جنازے کے مؤخر کو اپنے بائیں کاندھے پر، اور جلدی لے جائیں وہ جنازے کو، نہ کہ دوڑتے ہوئے، اور مکروہ ہے بیٹھنا جنازے کے رکھنے سے پہلے، اور چلنا جنازے کے پیچھے احب ہے۔ وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ وَيُلْحَدُ وَيُدْخَلُ فِيهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَيَقُولُ وَاضِعُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَيُوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَيُحَلُّ الْعُقْدَةُ أي العقدة التي على الكفن خيفة الانتشار، لگا چل ويصب اللبن والقصب ويسجى قبرها بثوب لا قبره أي يغطى قبرها بثوب عند دفنها، ويكره الآجر والخشب ويهال التراب ويصنم القبر ولا يصب۔ چلو جی، اور کھودی جائے قبر اور لاحت بنائی جائے بغلی قبر کی، ایک ہوں چیرویں ایک کے بغلی، اور داخل کی جائے میت قبر میں اس جگہ سے جو ملی ہوئی ہے قبلے کو، اور پڑھے میت کو رکھنے والا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور متوجہ کیا جائے میت کو قبلے کی طرف، اور کھول دی جائے گرہیں، یعنی وہ گرہیں جو کفن پر تھیں انتشار کے خوف کی وجہ سے، اب کیا کر دی جائیں، او دیکھو جی، وَيُلْحَدُ یعنی بنائی جائیں قبر لحد بوجہ حدیث کے کہ سونیا فرمایا لحد لنا وشق لغیرنا، جی اتنا سونیا نے اہمیت بیان فرمائی کہ ہمارے لیے اور غیروں کے لیے شق ہے، بلے 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 بلے،
اخرجہ اصحاب السنن اربعہ وغیرہم، اور یہی افضل ہے مگر ضرورت کے وقت شک کے کھودنے کی طرف۔ چیرویں، اچھا جی، مما یلی یعنی پکڑے میت کو قبر میں قبلے کی جہت سے، اور یہی ماثور ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے بعض صحابہ کے دفن کے وقت۔ اخراجہ ترمذی وغیرہ۔ 7 نمبر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے قبر میں رات کے وقت۔ جی تو سنت بن گئی بچ بڑھ کے۔ ادو سونے دی عمر بھی 25 سال تے نہیں، 53 سال دی عمر ہے جدو سونے مدینہ شریف آئے نے، تے واقعی سارے مدینہ شریف دے نے۔ تو پس چراغ جلایا گیا آپ کے لیے چراغ، تو سرکار نے پکڑا میت کو قبلے کی جانب سے۔ سرکار وچ اترے تے میت قبلے والے پاس پکڑ گیا، او خوش نصیب ہو۔ تے سونیا فرمایا رحمت فرمائے تجھ پر اللہ تعالی، یہ کہ تھا تو لأواہن، تو بڑی آہو پکار کردہ سیں، تو طلّان للقرآن سیں، تالی للقرآن نہیں، کہ تو قرآن دی بڑی تلاوت کردہ سیں۔ تو سرکار نے اس پر 4 تکبیریں پڑھیں۔ آئے ہیں اواہن، مولوی جی ٹر جائے جے کہہ رہے ہو، دھیان نہ تو سن لو، بات سن لو۔ بولے اواہن تے تلا ان ہیں، ان جملے تے غور کریں کر۔ میں تو قرآن بڑا پڑھدا سا، تو اللہ دے سامنے بڑا روندا سا، گریہ زاری کردا سا، اللہ تیرے تے رحمت کرے، اللہ تیرے تے نالے چک کے تھلے رکھے، نالے سونے اے پڑے، نالے دی شان بیان کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور تحقیق پھیلائی ہے میں نے کلام اس مسئلے میں، اور میت کی توجیہ القبلے میں، کہ میت نو قبلے والے پاسے منہ کرنا، پچھو چک کے کنڈ نال۔ اپنے 2 رسالوں میں رفع سطرن کیفیت ادخال المیت، ایک توجیہ المیت القبلہ فی القبر، 2 رسالے لکھے نے۔ القبلہ یعنی بلے 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 مولویو، اور مناسب ہے یہ کہ ہوں علا شک ہل، وہ دینے بھی اگر میت نو ایدے لتا ایدے سر کیتا گناہ کوئی نہیں ہے گا۔ ہن تو شمال سر تے جنوب لتا نے نا، تے ہن قبلہ والے پاسے سجے پاسے انج کرنا ہے، تے فرض کرو انج لٹا لتا ایدے سے پھر بھی ٹھیک ہے، کفر نہیں ہو گیا۔ ہن وہ کھبے پاسے میت نو قبلے والے پاسے کرنا پینا جی۔ اوہ مسئلہ کو پتہ مسئلہ پوچھتا ہے جنہیں میت لٹان لگے لتا ایدے سیرے تے کیتا، ہن کی کریے جا کو ٹھیک ہے، کی ہے ٹھیک ہے جی۔ واضح کنی اور کھول دیے جائیں، یعنی الاستغناء منہ محض، کیونکہ محض گرے لگائی گئی تھی کفن کے کھل جانے کے ڈر سے، اور اچھا دوجا گرا کیوں کھولنی نے، اور تاکہ آسان ہو جائے میت پر بیٹھنا قبر میں، ملائکین کے سوال کے وقت انہوں نے اس کو اٹھا کر بٹھانا ہے۔ اللہ دی قسم ہے وقت سون اللہ دے فضل نال سونے دے صدقے سوالاں دے جواب ٹھیک ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ جنا کامیاب ہو گیا۔ اللہ دی قسم ہمیشہ ہمیشہ کی ہو گیا، جنا کامیاب ہو گیا بس۔ اور کھودی جائے قبر،
اور لحد بنائی جائے اور داخل کی جائے میت قبر میں اس جگہ سے جو ملی ہو یا قبلے کو، اور کہے میت رکھنے والا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور متوجہ کی جائے میت قبلے کی طرف اور کھولی جائے گریں، یعنی وہ گریں جو کفن پر تھیں، وہ کیوں تھیں؟ انتشار کے ڈر کی وجہ سے۔ اٹھانا مانا کرتے اب کھولی جائیں انتشار کے ڈر سے بھی، یہ نہیں مطلب ہے پہلو لائیاں سن جی من کرنے کیا، اور کھودی جائے قبر اور لحد بنائی جائے اور داخل کی جائے میت قبر میں اس جگہ سے جو ملی ہوئی ہے قبلے کو، اور کہے میت کو رکھنے والا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور متوجہ کیا جائے میت کو قبلے کی طرف اور کھول دی جائیں گریں، یعنی وہ گریں جو لگائی گئی ہیں کفن پر انتشار کے خوف کی وجہ سے۔ اور برابر کر چونکہ لحد ہے نا، لحد اندر اگے اس طرح اٹا لانیاں نے، اگے سنی بڑی بڑی اٹا بنائی ہوتی ہیں کچیاں، اور برابر کر دی جائیں اینٹیں، اور کانے شانے کی ہویا، اور ڈھانپی جائے قبر عورت کی کپڑے کے ساتھ، نہ کہ قبر مرد کی، یعنی ڈھانپی جائے عورت کی قبر کپڑے کے ساتھ عورت کے دفن کے وقت۔ اچھا فائدہ کی ٹکنے دا یہ تو یہ بھی نہ کوئی غیر مرد کسی نظر نہ پوے، تو اتنے تو سارے کول ٹھکے 150 غیر محرم کھلوتا اتنے کول کپڑا پاک کرنا کی وہ تو تاں میرے تو کھانے چ پوے مرے کہ بھئی غیر محرم سارے پیچھے ہٹ جاؤ، تو پھر کپڑا پا دے اتنے دفنان لگے، تو جدو کھلوتے ہی سارے اتھے ہی نے کریے کہ اچھا بھائی اچھا۔ اور مکروہ ہے پکی اینٹیں اور لکڑیاں، پھر کیا کیا جائے جلے یہ سارا کچھ بند ہو گیا نا جی، اور انڈیل دی جائے مٹی، اور کوہان نما بنائی جائے قبر، نہ کہ مسطا اتنے سطح نہیں بنانی بلکہ کی کرنی کوہان نما۔ اور دھیان وے اچھا جی، اول قصب بے فتحتین قال فی حلبۃ المجلی، کہ بند کیے جائیں فرجے وہ جو اینٹوں کے درمیان ہیں، روڑوں کے کبھی نکے نکے روڑے نہ لاؤ، اور کانے تاکہ نہ نیچے گرے مٹی ان جگہوں سے میت پر، نظر آ رہے ہیں، اور نس کی انہوں نے قصب کے استحباب پر، جیسا کہ اینٹاں جی ایشا بس ہے جی۔ اور قولہ وَيُسَجَّى قَبْرُهَا، یہ تسجیہ سے ہے، یعنی ڈھانپی جائے قبر عورت کی کپڑے کے ساتھ اور اس کے مثل کے ساتھ، استحباباً عورت کو قبر میں داخل کرنے کے وقت، حتیٰ کہ برابر کر دی جائیں اینٹیں لحد پر، پھر شک چادر پیچھے ڈالو، قضا فی شرع المنیا، اور یہ واسطے تمام کے ہے تستر کے ساتھ بھی عورت دا پردہ ہوئے، اور اسی لیے تو مستحب ہے عورت کے لیے نعش مستور، نعش مستور دا مطلب ہے یہ جڑی چارپائی نہیں میت دی ہوندی اندی سائڈاں لکڑاں بنیاں ہوندیاں نے اچیاں، اتنے ایک چادر پا دیو، اینو آندے نے نعش مستور۔ اور ویسے تو کفن مرد نے بھی پایا ہے، نعش مستور ہے بھی ہوندیاں نے چارپائیاں، وہ سائڈاں اچیاں ہوندیاں نے، اتنے ایک چادر پا دیو۔ ویسے تو مرد واسطے بھی پا چھڑ دینے، لیکن عورت واسطے خاص کر کے چادر پاؤ، اے نعش مستور ہے جی۔ اور نہیں حاجت اس کی طرف کس میں، رجل میں۔ اچھا جی، قولو عند دفنہا، تصریح کی ہے اس کے ساتھ واسطے اشارہ کرنے اس بات کے کہ نہیں مراد قبر کا ڈھانپنا دفن کے بعد اور اس کا
غیر کو کپڑے کے ساتھ بعد کپڑا قبر تے پانا یہ نہیں مراد بعض کپڑا، کیونکہ یہ تو بدعت ہے کس میں، ہر میت میں۔ وَيُكْرَهُ الْأَجْرُ یہ بمد الحمزہ آ ضم الجیم تشدید را جر چنگے بڑے پیسے جو لگتے ہیں جی۔ ہوور لابن المطبوع جڑی پکی اٹ۔ اچھا جی اے بھئی کیوں مکروہ اندر لانی، اے علت بیان کی گئی ہے پکی ایٹ کی کراہت کی، اور لکڑا نہیں لانیاں بائیں طور کے وہ دونوں بنا کی کے لیے ہیں، اور پکی اینٹ لکڑ جو ہے وہ بنا کی مضبوطی کے لیے، اور پکی اینٹ بھی، اور دوسرا پکی اینٹ کے ساتھ آگ کا اثر ہے، پس چھوڑا جائے اس کو نیک فالی کے لیے، جے کھانے دے وچ پوے تاں اوئے بسم اللہ ولا یستہ ہو تسطیع القبر کیا ہے، تربیعہ و تسویتہ بالارض من غیر بالکل برابر انج نہ کیتا جائے، اور وہ مسنون ہے عند شافی، وہ آدھے بالکل زمین دے لیتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بھیجا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ نہ چھوڑوں میں کوئی قبر اونچی مگر برابر کر دوں میں اس کو اخرجہ ترمذی سویتہ اور یہ محمول ہے ہمارے نزدیک رفع زائد پر جو قدر مستحب پر ہے، اور مسنون ہمارے نزدیک بلندی ہے کوہان نما، اور وہ یہ ہے کہ بنائی جائے قبر اونچی جیسا کہ اونٹ کی سنام، مرتفع سنام البعیر بے قدر شبر او ازیادہ من ہو بے قلیل، تو یہ نہیں ہے جی۔ اسی طرح بنائی گئی ہے قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ پاک کے اتفاق کے ساتھ، جیسا کہ خبر دی اس نے جس نے مشاہدہ کیا ہے اندر جا کے، کما فی صحیح البخاری وغیرہ۔ ہون نہیں ادوں جدو اجرا پاک سلامت سی اس زمانے دی گل، پھر تو بعد نور الدین زنگی دے زمانے تو پانی دے تھلوں بنیاد چوکیاں دی، ہن تے اندر بندہ جا نہیں سکتا جی۔ پھر اس دے اتنے ترکاں دی بنیاد باہر جو اس اتنے بھی جی اندر حجرہ ہے، اندر حجرے تو باہر نور الدین زنگی جڑی وہ بنیاد بنائی سی تھلوں لیا کے سیسا وچ پگھلا کے، بڑی بنیاد کے کوئی بندہ پہنچ نہ سکے، وہ روزہ سی۔ پھر اون دے اتنے جڑا سبز گنبد ہے یہ تھلوں یہ ترکاں دی بنیاد ہے، اس تو باہر سنے تو اندر جانے والا کوئی کیس نہیں۔ وہ جڑی جالیاں لگیاں نا انہوں نے دروازہ کھول کے تے اندر جڑا گنبد ہے وہ سرخ چادراں تینوں وکھائیاں، کلمہ لکھا میں ایسا پڑھیا کر، ایتھے اندر جانا ہے، انہوں آندے نے کہ میں روزے تے اندر گیا ہاں، اندر توڑ قبر تک جانے والا کوئی کیس نہیں۔ ہون اس وقت ایسی نہ تو ویکھو نا وہ لکھا جب باہر جناب سفیان تمار سے روایت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا گھر کمرے میں، وہ کمرہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور تھی، پس دیکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی قبر کو کہ وہ مسنمہ ہیں، کوہان نما ہیں۔ کیا ہیں؟ کوہان نما ہیں۔ وہ ایک نقشہ ہے نا بنایا لوگوں کے گھر جب لگا ہوں 3 قبراں دا، ایک اچھی پھر تھوڑی پیچھے کر کے پھر تھوڑی پیچھے کر کے، تو وہ اتنے انج سرانا بھی بنیا تو پگڑی جی بھی صاف ایک ٹنگی ہے، وہ بس ایویں کہ تصور بنایا جی مطلب ویکھے ہونا تھا مولوی جی، وہ تصور ایویں بنایا بھی 3 قبراں روزے اس طرح نے، یہ جو نہیں ہے گا بابا جی۔ ہاں مہربانی جی اللہ اکبر۔ اور برابر کر دی جائیں اینٹیں
اور کانے ਇਹ ਕਾਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੜ ਇਹ ਕਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਜੇ ਕਾਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਬ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਔਰ मुसज्जा ना ढांपी जाए कब्र औरत की कपड़े के साथ ना कब्र मर्द की यानी ढांपी जाए कब्र औरत की किस वक़्त औरत के कपड़े के साथ औरत के दफन के वक़्त और मकरूह है पक्की ईंटें और लकड़ियाँ और उंडेली जाए मट्टी और कुहानुमा बनाई जाए कब्र और ना मुसत्ता बनाई जाए और बराबर की जाए ईंटें और काने और ढांपी जाए औरत की कब्र कपड़े के साथ ना के मर्द की कब्र यानी ढांपी जाए औरत की कब्र कपड़े के साथ औरत के दफन करने के वक़्त और मकरूह है पक्की ईंटें और लकड़ी और उंडेली जाए मट्टी और कुहानुमा बनाई जाए कब्र और मुसत्ता ना बनाई जाए